الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو نفع اور نقصان سے مرکب کیا ہے۔ اس دنیا میں منافع بھی نظر آتے ہیں اور اس دنیا میں نقصان بھی نظر آتا ہے۔ کہیں تو منافع ہی منافع ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، اور کہیں نقصان ہی نقصان ہے، منافع کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا نفع اور نقصان دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ ہاں، وہ عالم جنت ہے کہ جہاں منافع ہی منافع ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے مادی، معنوی اور ظاہری باطنی منافع رکھے ہیں، اور وہاں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور وہ عالم کہ جہاں نقصان ہی نقصان ہے، اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں۔ وہاں نفع اور منافع کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہاں ظاہری، باطنی، مادی، معنوی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے نقصان ہی نقصان رکھے ہیں۔ ہاں، دنیا کا عالم ہے کہ دنیا کی اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے نفع کی چیزیں بھی رکھی ہیں، انسانوں کے لیے نقصان کی چیزیں بھی رکھی ہیں۔ گویا کہ نفع اور نقصان دونوں طرح کی چیزیں اس عالم دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، اور اس انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ انسان نفع کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ تو گویا کہ وہ دنیا کے اندر منافع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ذرا غور سے ہم جائزہ لیں تو یہ دنیا نفع نقصان کی دوڑ دھوپ کا نام ہے۔ ہر انسان اپنے نفع کی طرف دوڑ رہا ہے، اپنے نقصان سے دوڑ رہا ہے، اپنے نقصان سے بچ رہا ہے، نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے وہ نفع ذاتی اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو یا بین الاقوامی اعتبار سے ہو، لیکن وہ نفع نقصان انسان ذاتی اور غیر ذاتی اعتبار سے نفع نقصان کی دوڑ دھوپ میں ہے۔ انسان کی ذاتی دوڑ دھوپ بھی نفع نقصان کے گرد گھومتی ہے، انسان کی گویا کہ ایک ملکی دوڑ دھوپ بھی نفع نقصان کے گرد گھومتی ہے، انسان کی عالمگیر دوڑ دھوپ بھی نفع نقصان کے گرد گھومتی ہے۔ تو گویا کہ انسان دنیا کے اندر منافع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پھر یہ منافع اور نقصان کئی طرح کے ہیں۔ بعض ایسے منافع اور نقصان ہیں جو مادی ہیں، بعض منافع اور نقصان ایسے ہیں کہ جو کہ معنوی ہیں،
بعض منافع اور نقصان ایسے ہیں کہ جو کہ جسمانی ہیں، بعض منافع اور نقصان ایسے ہیں جو کہ روحانی ہیں، بعض منافع اور نقصان ایسے ہیں کہ جو معاشرتی ہیں، بعض منافع اور نقصان ایسے ہیں کہ جو انسان کے ذاتی ہیں۔ تو گویا کہ خود منافع اور نقصان بھی کئی طرح کے پہلو رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی پہلو کے نفع اور نقصان ہوں، انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ وہ منافع کو تو حاصل کرتا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشروں کے اندر قائم رکھی، اور انسانی معاشرے اسی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان مادی اور جسمانی نقصان میں اور نفع میں اس کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، سامنے والے نقصان کو نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر نفع کی بات آتی ہے تو وہ مادی اور جسمانی نفع کی بات ہو تو وہ اپنے نفع کو دیکھتا ہے، دوسرے کے نفع کو نہیں دیکھتا۔ تو گویا کہ انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ یہ نقصان کی اگر بات ہے، جسمانی اعتبار سے اگر نقصان ہے، مادی اعتبار سے اگر نقصان ہے، تو اپنے نقصان پہ نگاہ رکھتا ہے، دوسرے کے نقصان پر نگاہ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے نفع نقصان کی بات ہو تو یہ اپنے نفع کو دیکھتا ہے، دوسرے کے نفع کو نہیں دیکھتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہے، ایک شخص کو جسمانی طور پر مثلا اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ اپنے درد کو دیکھے گا، کسی دوسرے کی ٹوٹی ٹانگ پر بھی نگاہ نہیں کرے گا، حالانکہ اس کے پیٹ کا درد اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے کم ہے۔ جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی تکلیف تو زیادہ ہے، لیکن اس کو اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اپنے پیٹ کی تکلیف کی پرواہ ہوگی۔ وہ اپنے پیٹ کی تکلیف کے لیے پریشان ہوگا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یار اس کو دیکھو، اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو کہے گا بھائی اس کی ٹانگ تو ٹوٹی ہے، اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، جو پیٹ میں میرے درد ہو رہا ہے اس کو وہ درد تو نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کو یہ نقصان جو جسمانی نظر آتا ہے، اپنا جسمانی نقصان نظر آتا ہے، سامنے والے کا نقصان اس کی نظر میں گویا کہ نقصان نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان اس قدر خود غرض ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کو نزلہ زکام ہے تو اس کی اپنے نزلہ زکام کی قیمت اس کی فکر میں ہے، لیکن سامنے والے کو اگر بخار چڑھا ہوا ہے تو کہتا ہے بھائی اس کو نزلہ زکام تو نہیں ہے، کم سے کم بھلے اس کو بخار ہے۔ گویا کہ اس کی نظر میں اپنا نقصان یہ جسم کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ کسی دوسرے کے بڑے سے بڑے نقصان کو خاطر بھی نہیں لاتا ہے۔ لیکن جہاں پر اخلاقی نقصان نفع کی بات آتی ہے، روحانی نقصان اور نفع کی بات آتی ہے، تو وہاں یہ اپنے نفع کو دیکھتا ہے، دوسرے کے نفع کو نہیں دیکھتا۔ اگر اخلاقی اعتبار سے، اگر روحانی اعتبار سے اگر ایک نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی فرض نمازوں میں صرف ایک نماز پڑھتا ہے، اور اس کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو لوگ 5 وقت کی فرض نمازیں پوری کرتے ہیں اور تم یار صرف ایک نماز پڑھتے ہو، تو کہتا ہے بھائی میں ایک نماز تو پڑھتا ہوں، لوگ تو ایک بھی نہیں پڑھتے۔ تو جہاں نفع کی بات آئی تو اس نے اپنے نفع کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، لوگ تو 8 وقت کی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، لوگ تو تہجد، اشراق اور چاش کی نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس طرف نگاہ نہیں رکھتا، بلکہ یہی کہتا کہ یار میں ایک نماز تو کم سے کم تو پڑھتا ہوں، لوگ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے سامنے اپنا جو نفع ہے روحانی وہ سامنے ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ اور معاشرے ترقی اسی وقت کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ بیان میں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کہ معاشرے خیر کے اوپر اس وقت تک قائم نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کے اندر 2 خوبیاں نہ ہوں۔ جب ان معاشروں میں 2 خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے خیر پر قائم رہتے ہیں، وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، وہ معاشرے اپنا نام پیدا کرتے ہیں، وہ معاشرے گویا کہ ایک دوسرے کا جب درد رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی نظر میں اپنے معاشرے کے اچھے لوگ محبوب ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ معاشرے ہمیشہ مرتے دم تک خیر پر قائم رہتے ہیں۔
اور دوسرا فرمایا کہ ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ معاشرے حق بات کو پہچانتے ہیں، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو پہچان لیتے کہ ہاں یہ حق ہے، بھلے اس حق پر عمل نہ کرتے ہوں۔ اس لیے کہ فرمایا کہ حق کو پہچاننے والا بھی ایسے ہی جیسے حق پر عمل کرنے والا ہے۔ تو جو معاشرے حق کو پہچان جاتے ہوں، اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہوں، فرمایا جن معاشروں میں دو چیزیں خوبیاں قائم رہتی ہیں، یہ معاشرے ہمیشہ خیر پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان معاشروں کے اندر دو عیب ایسے موجود ہیں، ان دو عیبوں کی وجہ سے یہ معاشرے خیر پر قائم رہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ معاشرے اپنے اندر یہ دو خوبیاں پیدا نہیں کر پاتے ہیں، یہ اپنے اچھے لوگوں سے محبت نہیں کر پاتے ہیں، یہ حق کو پہچان نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان معاشروں کے اندر دو عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا عیب یہ پایا جاتا ہے کہ یہ معاشرے اپنی فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ معاشرہ ان افراد کے مجموعے کا نام ہے، 1 2 3 4 کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ ان میں سے ہر فرد اپنی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کی فکر کرتا ہے، اور جس وقت یہ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں گے تو گویا کہ یہ خیر کے اس معاشرے پر قدم رکھ لیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرے یہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنی فکر نہیں کرتے، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہر فرد اپنی فکر کرے گا اور یہ سوچے گا کہ مجھے کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اخلاق و عبادات کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے، کسی دوسرے کے اخلاق و عبادات کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ لہذا مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو فکر کرنا چاہیے، مجھے اپنے اخلاق مزین کرنے چاہیے، مجھے اپنی عبادات بہتر کرنی چاہیے۔ یہ جب اپنی فکر میں پڑے گا، یہ سوچ کر کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو میری مجھ سے پوچھ ہوگی، کسی دوسرے کی مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لیکن دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ وہ ایک ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ غم کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ دوسرے کا تتبع کرنا، دوسرے کے بارے میں فکر کرنا، اس میں کون سا عیب ہے، اس میں کون سی برائی ہے، اس کا کون سا عیب اچھالا جا سکتا ہے، اس کی کون سی برائی کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو بھول کے فرمایا جب دوسروں کی عیب جوئی کے اندر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اب ایک ایسے غم کے اندر مبتلا ہو گیا، یہ غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فنا تو ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ غم ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسانوں کے گویا کہ عیوب کا استقراء، عیوب کا تتبع، عیوب کی تلاش، فرمایا کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ لا علاج بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر کی مٹی میں جا گرتا ہے، لیکن اس کا یہ تتبع ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ابو درداء فرمایا علیک بنفسک، اپنے آپ کو سنبھال، اپنی فکر کر کہ تیرے اندر کون سا عیب ہے، تیرے اندر کون سی خوبی ہے، تجھے کون سی مزید خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو 6 وقت کے نمازیوں کو دیکھ کہ یار لوگ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر تو 6 وقت کا نمازی ہے تو 7 وقت کے نمازیوں کو دیکھ، یار لوگ تو اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ اگر اشراق کا نمازی ہے تو 8 وقت کے نمازیوں کو دیکھ، یار لوگ تو اوابین بھی پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اخلاقی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے لوگوں کی خوبیوں دیکھ کے آگے جب پڑھتا چلا جاتا ہے تو اجتماعی طور پر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان کی سب سے بڑا عیب یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے، دوسرے کے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو یہی کہا، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ خطاب کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان و علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ جب تم اپنی فکر کرو گے اور تم اپنے ہدایت کے راستے پر قائم رہو گے، اپنے اخلاق کو سنوارتے رہو گے، اپنی عبادات کو بہتر کرتے رہو گے، لوگوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اچھا ہوتا چلا جائے گا، تو فرمایا کہ پھر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اس لیے کہ جو گمراہی پر ہیں تو وہ گمراہی پر اور نقصان کے راستے پہ چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شرط یہ کہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ لیکن اگر تم ہدایت پہ قائم نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے تم نقصان میں پڑے ہوئے ہو۔ لیکن اگر فرمایا کہ تم ہدایت کے اوپر قائم
اپنے آپ کو تم نے دیکھا، اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے ہو، باطن کو بھی سنوارتے ہو، اپنا محاسبہ کرتے ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اپنے اوپر طاری رکھتے ہو، تو فرمایا کہ سمجھو تم ہدایت پر قائم ہو۔ جب تم ہدایت پر قائم ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ گمراہی کے اوپر قائم ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ من ذا اللہ اذا اہتدیتم، جو گمراہی پر ہیں ان کی گمراہی کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کی گمراہی ان کے گلے پڑے گی۔ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنی گمراہی کا خود جواب دیں گے۔ وہ گمراہ ہوتے رہیں لیکن تم خود تو ہدایت پہ قائم رہو۔ تم ان کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہو، تم ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو، ان کی اخلاق کی پستی پر جو ہے وہ جو آہو و ویلا کرتے ہو، تو فرمایا اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ من حلق الناس، جس نے کہا کہ یار لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، برائی میں مبتلا ہو گئے، معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرہ گندا ہو گیا، یا معاشرہ پست ہو گیا، لوگ ایسے ہو گئے، یار لوگ ایسے ہو گئے، فرمایا جو بندہ یہ باتیں کرتا ہے فَهُوَ أَهْلَكُمْ، وہ سب سے زیادہ تباہ وہ خود ہے۔ دوسروں کی تباہیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی تباہی کی فکر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ شخص سب سے زیادہ تباہ ہے۔ فَهُوَ أَهْلَكُمْ، یہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہی ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے عیوب و نقائص پر تبصرے کر رہا ہے، اپنے عیوب و نقائص کو دیکھتا نہیں۔ کیوں کہ ان کے عیوب و نقائص کا کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حساب اس سے نہیں لیں گے، انہی سے لیں گے۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، حساب لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، محاسب اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی کی بھی گمراہی کا حساب وہ خود لے گا، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ تم اپنی ہدایت کی فکر کرو کہ تمہارے اندر اخلاقی اور عباداتی اعتبار سے ہدایت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا جب معاشرے اس راستے پر لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان معاشروں کو خیر پر قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ معاشرے اپنی فکر نہیں کرتے، اصلاح کا ڈنڈا ہم اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہاں دوسروں سے اصلاح ہو، اپنی ذات سے نہیں۔ یہی وجہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کتنی اصلاحی انجمنیں بنی ہوئی، کتنی اصلاحی تربیتی کورس چل رہے ہیں، کتنی اصلاح کی کوششیں چلتی ہیں، لیکن ہم افرادی طور پہ جب دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اسی طرح اخلاق کی پستی میں ہیں۔ نہ کلام کے اندر کوئی شائستگی ہے، نہ جو ہے گویا کہ ان کی احوال کے اندر کسی قسم کی شائستگی اور عمدگی ہے، کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے اس مسلمان کا۔ ایک دوسرے کی لگ پلی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو نیچے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی زندگی، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہر شخص نے اپنی فکر کو چھوڑ دیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ تم دوسرے کی فکر سے پہلے اپنی فکر کرو، اس لیے کہ جب تم ہدایت پر ہوگے تبھی تو سامنے والے کو ہدایت کی راہ دکھا پاؤ گے۔ جب خود ہی ہدایت پر نہیں ہو، فرمایا کہ جیسے تمہارا رویہ جسمانی معاملات میں اپنا ہے، اگر تمہارے پیٹ میں درد ہے تو دوسرے کی ٹوٹی ٹانگ کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تمہیں اگر نزلہ زکام ہے دوسرے کے سر کے درد کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اگر تمہارا اپنا چھوٹا سا نقصان ہے کسی کے بڑے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تو فرمایا کہ جیسے مادی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات میں تمہارا رویہ ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہو، دوسرے کی فکر نہیں کرتے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اخلاقی اعتبار سے بھی تم اسی بات کو دیکھو، یار میرے میں کیا عیب ہے، میرے میں کون سا نقص ہے، میرے میں کون سی برائی ہے، مجھے اس کو دور کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہ محدود وقت، یہ ایک فانی وقت لے کے آیا ہوں، پتہ نہیں میری عمر 50 سال ہے، پتہ نہیں 60 سال ہے، پتہ نہیں 70 سال ہے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے میں اسی طرح گندہ پیش ہوا، اخلاق کی پستی کے ساتھ پیش ہوا، اسی عیب جوئیوں کے اندر پیش ہوا، اسی نقائص کے ساتھ پیش ہوا، تو اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ اور پھر وہاں تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہاں آپ کو مہلت نہیں ملے گی کہ دوبارہ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یہ مرحلہ روز ہمیں دکھاتے ہیں کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو گویا کہ مر جاتے ہیں، صبح کو پھر اٹھ جاتے ہیں، رات کو سوتے گویا کہ مر جاتے ہیں، صبح کو پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے کی زندگی میں شب و روز ہمیں یہ مرحلہ دکھا رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں مار کے میں زندہ کر رہا ہوں، مار کے تمہیں زندہ کر رہا ہوں، تم مرتے ہو تو اخلاق کی پستی کے ساتھ مرتے ہو، تم جیتے ہو تو پھر بھی اخلاق کی پستی کے ساتھ آلودہ رہتے ہو، پھر دن بھر میں کوئی محنت نہیں کرتے، نہ ایک نماز، نہ دوسری نماز، نہ تیسری نماز، نہ رمضان کے روزے، نہ زکوٰۃ کا حق، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ خدا کی یاد، بلکہ
بازاروں میں اور میں گزر کے فساق و فجار والی زندگی گزارتے ہو، پھر تمہیں مار دیتا ہوں، پھر تمہیں صبح زندہ کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں 70-80 سال تک مہلت دیتا رہا، لیکن جب تم باز نہیں آئے پھر میں نے تمہیں ایک لمبی نیند دے دی یہاں تک کہ میدان حشر میں جب کھڑے ہوئے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اب کہو کہ یا اللہ ہمیں ایک دن کے لیے واپس بھیج دیجئے، ہم پھر سے توبہ کر کے ہم تیرے سچے بندے بن جائیں گے۔ اور چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت کو بیان کیا کہ کفار و مشرکین یہ کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم تیرے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات مانیں گے، ہم تیری نصیحت کو مانیں گے، تیری توحید کو مانیں گے، تیرے نبیوں کی رسالت کو مانیں گے، ہمیں ایک مرتبہ موقع دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی تو عالم الغیب و شہادہ ہے، فرماتے اگر میں ان کو مہلت دے بھی دوں، دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج بھی دوں، فرمایا پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے علمی اعتبار سے بات کہہ دی، اپنے علم کے اعتبار سے بات کہہ دی؟ نہیں، یہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے بات کہہ دی ہے۔ ہم روزانہ رات کو سوتے ہیں، مر جاتے ہیں، انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ سوتے ہیں، صبح کو انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم خود مشاہدہ ساری زندگی کرتے رہے ہو، 70-80-90 سال کی زندگی میں تم مرتے جیتے رہے ہو، لیکن تم نے اپنے اندر ایک رتی بھی ترقی پیدا نہیں کی، اپنی اخلاق کی خوبصورتی پیدا نہیں کی، عبادات کے اندر جان پیدا نہیں کی، خدا کی یاد کے اندر تم متوجہ نہیں ہوئے، میرے قرب کو حاصل کرنے کی منزلیں تم نے طے نہیں کی، نبی کے طریقے پہ کھانا تم نے نہیں سیکھا، نبی کے طریقے پہ پینا تم نے نہیں سیکھا، نبی کے طریقے پہ سونا تم نے نہیں سیکھا۔ میں نے 90 سال تک تمہیں مارا بھی ہے، زندہ بھی کیا ہے، مارا بھی ہے، زندہ بھی کیا ہے، لیکن تم نے کچھ کر کے دکھایا نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں پھر بھی تم وہی کرو گے جو 70-80 سال تک مر کے جی کے کرتے رہے ہو۔ اس لیے کہ ہم جب سوتے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ یعنی مرنے اور جینے کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو سو رہے ہیں۔ تو کوئی عقل مند کہے کہ یار یہ مرنے جینے کی بات تو نہیں ہے، تو سونے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے اور جینے کا صیغہ استعمال کیوں فرمایا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ سو گیا، صبح اٹھے، صبح اٹھ کے کیا دعا کر رہا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اللہ تیرا تو نے مارنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا۔ تو کوئی عقل مند کہے کہ یار یہ مرنا جینے کی، تم تو سوئے تھے، سوئے جاگے، سویا کون سا مر گیا؟ نہیں، نبی یہی تو بتانا چاہتے بھائی، اس لیے کہ جو تو لمبی نیند جو میں تمہیں موت کی ملے گی وہ ایسی نیند ہی ہوگی۔ فرمایا اسی طریقے صبح شام تمہیں ہم مارنا جینا کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندہ کر دیا اور مجھے ایک اور موقع دے دیا کہ میں تجھے یاد کر لوں، ایک اور موقع دے دیا اپنے اخلاق بلند کر لوں، ایک اور موقع دے دیا میں تیری عبادات میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اللہ نے ایک اور موقع دیا، شکر کیا، زبان سے کہہ دیا، عمل میں پھر بھی کچھ نہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو کہیں گے اگر میں دوبارہ دنیا میں تمہیں بھیج بھی دوں تو پھر بھی تم وہی کرو گے جو ساری زندگی کرتے رہے، کیونکہ انسان صبح شام کرتا ہی سونے کے وقت بڑے بڑے ارادے کر کے سوتا ہے لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تو گویا کہ اخلاق کی پستی کے اندر انسان اپنے نفع کو دیکھتا ہے۔ اجی ہم کم از کم اتنے تو ہیں یار، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے، بھائی نماز نہیں پڑھتے آپ، بھائی تم روزہ یار چھوڑو یار، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے، لوگوں نے داڑیاں رکھ کے فراڈ کرتے ہیں یار، لوگ لمبے لمبے جوبے پہن کے فراڈ کرتے ہیں یار، لوگ یا حج نمازیں کر کے فراڈ کرتے ہیں یار، ہم کم از کم فراڈ تو نہیں کرتے۔ بھائی اس کے فراڈ کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کی لمبی داڑھی کے ساتھ فراڈ تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اسی سے پوچھا جائے گا، اس کا محاسب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ اس کے محاسب نہیں، آپ حساب نہیں لے سکتے۔ آپ اپنی فکر کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پوچھیں گے ہاں تو نے یہ کیوں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اس نے ایسا کیوں کیا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے۔ اس لیے فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں معاشرے تبھی تو ترقی کرتے نہیں ہیں کیونکہ معاشروں کے اندر اصل میں یہ عیب ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو قوموں اور امتوں کو یہ سب سے پہلا سبق دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنا سیکھو، اپنے آپ کو دیکھنا سیکھو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
دربار رسالت کی طرف چلے آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ملتے ہیں، سبحان اللہ، حنظلہ کیا بات ہے، تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہ اے صدیق اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو دنیا سے دل کٹ کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خدا کی رغبت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ان سے اٹھ کے گھر آتا ہوں، اپنے دکان دفتر میں آتا ہوں، اپنے دنیا کے کام کاج میں آتا ہوں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے رسول اللہ کی محفل میں تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دل کی کیفیات الگ الگ ہے، آپ کے سامنے تو کیفیت الگ ہے، آخرت کی طرف توجہ ہے، گھر آ کے دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو منافقت اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک کیفیت الگ، دوسری کیفیت الگ۔ تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے یہ نہیں کہا اوہ تم تو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے، اچھا تمہاری یہ بیماری ہے، چلو چلو چلو۔ آج ہمیں کوئی کہا یہ کہیں گے ہاں یار آپ تو واقعی بڑی بری حالت میں جا رہے ہیں، مطلب آپ کیونکہ آپ نے سامنے دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اور صدیق اکبر نے فوراً اپنے آپ پہ نگاہ ڈالی، ان کی بات سن کے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اپنے آپ پہ نگاہ ڈالی اور فوراً کہنے لگے حنظلہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے، میں بھی رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو آخرت کے دل جڑ جاتا ہے، جب رسول اللہ سے گھر کی طرف آتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو کر وہ کیفیت نہیں رہتی جو وہاں ہے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ یہ تربیت ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی اپنا مرض بیان کرے، ہم کہیں گے ہاں یار واقعی تو بڑا گناہ گار ہے یار، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، میں تو اس سے بڑا پاپی ہوں بھائی، چلو یار کسی بڑے کے پاس چلتے۔ صدیق اکبر جیسے داخل ہوئے ہیں، حنظلہ ساتھ ہیں، حنظلہ داخل ہوتے ہی فرمایا، کہنے لگے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر کے منہ سے نکلا تھا، سبحان اللہ، حنظلہ یہ بات تو کیوں کہتا ہے، کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا، سبحان اللہ، حنظلہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، دنیا سے دل کٹ جاتا ہے، بس اللہ کے قرب کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، وہ کہ ایک غلبہ آخرت طاری رہتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو دنیا داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت قلب کی نہیں رہتی جو آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ تو منافق کی علامت ہے کہ کیفیت دل کی الگ الگ ہیں، تو یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے سے پہلے پاک ہو جانا چاہتے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کان لپیٹو، لوگوں کو تو نہیں پتہ، چلنے دو، نہیں، بیوقوفی ہے، اس لیے کہ موت آ گئی تو پھر کہاں سے بچو گے، پھر کون تمہیں بچائے گا؟ دنیا میں اگر آپ کے اندر کوئی عیب خرابی ہے اس کو فکس کر لو، کسی درد مند کے پاس جا کے اصلاح لے لو کہ یار یہ میرے اندر خرابی ہے، مجھے بتائیے کیسے بچوں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے ٹائم ہے۔ اگر وہ وقت ضائع کر دیا یہ سوچ کے یار کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم تو بڑے متقی پرہیزگار مشہور ہے، یار چلنے دو، کوئی بات نہیں، چلنے دو، نہیں، کب تک چلو گے؟ یہ چلنا ہمیشہ کا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گاڑی تمہاری سٹاپ ہونی ہے، جب سٹاپ ہوئی اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، اصلاح کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ آخرت پر تھی، اور یہ چند سانسوں پر تھی کہ سانس پتہ نہیں کب کھنچ جائے، تو اس لیے فکر ہوتی تھی پہلے اصلاح ہو جائے، پہلے سنور جائیں، اور رسول اللہ موجود ہیں، ان کے پاس جا کے پہلے سے بتا دو یا رسول اللہ یہ دل کی کیفیت ہے، آپ درست کر دیجئے، یہ نہ ہو کہ موت آ گئی تو اللہ کے سامنے جواب کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا حنظلہ ساعتن فساعتن، یہ گھڑی کی بات ہے، کبھی کیفیت دل کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آخرت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی کیفیت دل کی یہ ہو جاتی ہے کہ دنیا داری میں انسان لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساعتن فساعتن اسی طرح کی دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہیں، اور مقصد ظاہر اس سے یہی ہے کہ آخرت کا بھی حق ادا ہوتا رہے، دنیا داری کی بھی حق ادا ہوتے رہیں، کیونکہ حق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ انسان پر غلبہ جب آخرت ہوتا ہے تو اللہ کے حق کو پورا کرنے لگتا ہے، غلبہ دنیا ہوتا ہے تو دنیا داری کے حقوق پورے کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ دونوں کیفیت اس لیے رکھی ہیں تاکہ دونوں حقوق پورے برابر ہوتے چلے جائیں۔ فرمایا ساعتن فساعتن، اسی طرح کی گھڑی ہے، گھڑی میں ایسی کیفیت رہتی ہے، اور فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس تمہاری رہتی ہے تمہارے گھروں میں بھی اگر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لوگوں کو حقوق تلف کر کے جنگلوں کر کے نکل جاؤ، اپنے گریبان پھاڑ لو گے، تو وہاں چیختے چلاتے پھرو گے اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے تمہیں بہت اعتدال اور بیلنس کے ساتھ رکھا ہے تاکہ تم اللہ کے بھی حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر اپنے آپ پر ہے،
دوسرے پر نہیں. حنظلہ نے کسی دوسرے پر منافقت کی شرط نہیں لگائی, ان پر کسی دوسرے کو منافقت کی جو ہے وہ الزام نہیں دیا کہ ابو بکر اچھا آپ بھی منافق ہیں, اچھا آپ پر بھی کیفیت ہوتی ہے, اجی آپ پر بھی کیفیت ہوتی ہے, نہیں, بس اپنی کیفیت کی فکر کی اور وہی سوال لے کر پہنچ گئے, وہی سوال لے کر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بس یہی صحابہ اکرام کی تربیت اور یہی مومن کا ایمان, چنانچہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المومن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے. دیکھو انسان جب آئینہ دیکھتا ہے, آئینے میں کیا خوبی ہے؟ آئینے میں ایک خوبی ہے کہ آپ کے چہرے کی خد و خال دکھاتا ہے, یہ داغ لگا ہوا صاف کر لیجئے, یہ بال لگا ہوا ہٹا دیجئے, یہاں میلا ہوا صاف کر لیجئے. تو آئینہ جو چپکے سے آپ کو اپنا عیب آپ کا بتاتا, آپ دیکھتے ہیں اپنے چہرے کے عیب صاف کر لیتے. اور دوسری آئینے کی خوبی ہے کہ وہ آپ کا عیب کسی دوسرے کو نہیں بتاتا, دوسرے کو نہیں بتاتا, تو آپ کا عیب آپ کو بتا کے خاموش ہو جاتا ہے. اب آئینہ اگر دوسرے کے سامنے کرو گے تو آپ کا چہرہ لے کے نہیں جاتا, اس کو اس کا چہرہ دکھاتا, آپ کا چہرہ اس نے ہائڈ کر دیا. بھائی یہ مومن مومن کا آئینہ. مومن جب کسی مومن میں عیب دیکھتا ہے تو چپکے سے اس کی اصلاح کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یار یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, ایسا نہیں کرو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, بس بات کر. جیسے آئینے نے کیا, کوئی دوسرا آ گیا تو خاموش, یہ نہیں کہ اس کو بھی سنا رہا ہے, اس کو بھی سنا رہا ہے, اس کو بھی سنا رہا ہے. نتیجہ کیا ہو؟ تو پھر آئینے والی شان آپ میں نہ رہی. اور نبی نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ جیسے آپ کے چہرے کے جو عیوب و نقائص بتا کے خاموش ہو جاتا, کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ اس پتہ کی بات کہ آئینہ جب آپ کے عیب کو دیکھتا ہے, آپ کو آئینے میں عیب کب نظر آتا ہے؟ جب آئینہ صاف ستھرا ہو. اگر آئینے کو آپ نے میلا کیا ہوا ہو تو آپ دیکھیں تو آپ کا نظر آئے گا چہرہ؟ نہیں آئے گا. لہذا آپ پھر اس کو پانی مار کے اخبار مار کے اس کو صاف کرتے تھے یار چہرہ صاف نظر آئے. اگر میلا تو نظر نہیں آتا. تو گویا کہ نبی نے یہ ہدایت دے دی, اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کو میلا کچیلا کرتے پھرو گے, ان کے عیب و نقائص بتاتے پھرو گے, ان کو اچھالتے پھرو گے, جب تمہارا وہ آئینہ میلا ہو جائے گا تو تمہارے عیب تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ لہٰذا تم مسلمانوں کے عیب جوئیاں نہ کرو, ان کے نقائص بیان نہ کرو, ان کو میلا کچیلا نہ کرو, ان کی شخصیتوں کو خراب نہ کرو. اس لیے کہ جب تم ان کی شخصیتوں کو خراب کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ جب تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤ گے, نتیجہ یہ کہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو جاؤ گے تمہارے اوپر سارے عیوب و نقائص ہیں, اور تمہیں عیوب و نقائص بتانے والا کوئی نہیں تھا. اور اللہ کے سامنے جب پیش ہو گئے تو اب تمہاری کیا قیمت لگے گی, تم خود اندازہ کرو. تو گویا کہ نبی نے بتا دیا کہ آئینے کا مطلب یہ, ایک تو آئینہ چپکے سے عیب تمہیں بتا دے گا, کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتا. لہذا آپ کو اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا تو کسی دوسرے سے شیئر نہ کرو. ہاں اگر بہت شوق ہے تو اسی کو بتا دو کہ یار دیکھو یہ آپ کے گندگی لگی ہوئی ہے کرتے پہ, یار آپ کے جوتے بھی یار یہ گندگی لگی ہوئی ہے, یار آپ کی ٹوپی بھی یار یہ گندگی لگی ہوئی ہے, یار دیکھو یہ آپ نے جو بات کی یہ شریعت کے خلاف ہے, ذرا دیکھ لینا, معلومات کر لینا کسی سے. بس چپکے سے کہہ دی, یہ نہیں سارے محلوں کو بتانا چاہیے یہ حاجی صاحب جو پھر رہے ہیں نا, یہ حاجی صاحب سود کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, اور یہ حاجی صاحب پھر رہے ہیں اور یہ فلاں حرام کھا لیا انہوں نے, اور یہ فلاں جگہ حرام گوشت لے کے کھا لیا. بھائی وہ آپ کو جب پتہ لگ گیا آپ چپکے سے بتا دیں, آئینہ بنے, کیونکہ نبی نے ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ بنا کے بھیجا. اس لیے کہ المومن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ. اور پھر دوسروں کو گندہ نہ کرو. جب دوسرے ایمان والوں کو گندہ کرو گے تو تمہیں اپنے عیب کیسے نظر آئیں گے؟ جب نظر نہیں آئیں گے تمہیں اپنے عیب کی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. جب اصلاح کا موقع نہیں ملے گا تو اسی گندی حالت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے عیوب کا مراقبہ کرو. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقوں کے نام بتا رکھے تھے. صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یہ نبی کے رازدار صحابی ہیں. ان کو منافقین کی لسٹ بتا رکھی تھی, یہ مدینے میں منافق ہیں, لیکن آگے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں دی تھی. کسی کو بتانا نہیں, اپنے تک رکھنا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نام تو بتاتے نہیں تھے, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ معیار قائم کر رکھا تھا کہ یار مدینے میں کسی مسلمان کا جب جنازہ ہو تو دیکھو حذیفہ تم نے یمان جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں. اگر شریک ہو رہے ہیں تو سمجھے یہ مومن ہے, اگر شریک نہیں ہو رہے سمجھ جاتے تو منافق ہے. ایون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پتہ کرواتے, دیکھو اس جنازے میں حذیفہ تم نے یمان آ رہے ہیں, کہا جی ہاں حذیفہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ مومن ہے.
یعنی منافقوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے، لہٰذا جنازے میں شریک ہوتے۔ جب دور خلافت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سلطنت ایسی اور ایسا حکمران کہ روم و فارس کی سلطنت جس کے نام سے کانپتی ہوں، جن کا نام کا دبدبہ اتنا، ایسا طاقتور حکمران، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے منتیں کر رہا ہے کہ یار مجھے منافقوں کے نام بتا دے، مجھے منافقوں کے نام بتا دے۔ خلیفۃ المسلمین ایک عام صحابی سے منتیں کر رہا ہے، اتنا دبدبے والا حکمران کہ روم و فارس نام سے کانپتے ہیں، لیکن یہاں منت کر رہے یار میرا نام بتا دے، اس میں بتا دیا ہے، اس میں کس کے نام ہے، کوئی ڈر ہے کہ میرا نام نہ ہو؟ کہتا نہیں، میں رسول اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں نام نہیں بتا سکتا منافق۔ تو آخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر تھی، اور یہ سوچتے تھے کہ یار مرنے سے پہلے موقع ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لوں، اگر خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو پھر تو توبہ کی توفیق کی موقع ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن کہنے لگے حذیفہ چلو رسول اللہ تمہیں اس بات سے منع کیا نا کہ منافقوں کی فہرست نہ بتاؤ، یہ لوگ منافق ہیں، لیکن تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں، بھائی اتنا بتا دے میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حذیفہ نے کہا ہاں اس کی تو اجازت ہے مجھے، کیونکہ اس سے تو رسول اللہ نے نہیں روکا۔ کہا کہ اے امیر المومنین آپ کا نام اس میں نہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق سکون اور چین کی نیند سونے لگے کہ مجھے اب پتہ لگ گیا کہ اس میں میرا نام نہیں۔ اور جبکہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام دے گئے، عشرہ مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، تو گیا کہ جنت کی بشارتیں عشرہ مبشرہ کو دے گئے ہیں، لیکن ان کو اس بشارت میں نظر پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مرنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پوچھے میرا نام تو نہیں ہے، دیکھو اپنی فکر ہے، یہ نہیں کہ یار بتاؤ کس کی کون ہے یار، کون چور ہے بتاؤ ذرا یار۔ اگر آپ کو کہا یار مجھے محلے کے فراڈیوں کے میرے پاس لسٹ ہے، آپ فوراً کہ یار بتانا کون فراڈی، ذرا یار وہ کہتا ہے ذرا فنی کریں گے، چھیڑ چھاڑی کریں گے، یار ذرا ٹیشن ہوگا دکھانا یار کون ہے، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں ہمیں، فوراً پتہ لگاتے ہیں، فوراً پتہ لگا دیا، پتہ ہو گیا کون ہے، ذرا چھیڑیں گے حاجی صاحب کو، نہیں اپنی فکر۔ تو عمر فاروق اتنا بڑا حکمران، وہ کہہ رہے میرا نام تو نہیں ہے، اگر نہیں آپ کا نام نہیں ہے، الحمدللہ میرا نام منافقوں میں نہیں۔ بھائی یہ رویہ جب معاشرے اختیار کر لیتے ہیں، اپنی جب فکر کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی کے معراج پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یہ معاشرے ہمیشہ خیر کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اب یہ معاشرے خیر سے ہٹنے والے نہیں، اب یہ منزل خیر کی پا کے رہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاشروں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرتے ہیں، عزت اور مرتبے ہی معاشرے پاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اپنی فکر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خود جب عیب ہو اور دوسرے کو جب بات کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی کہ اپنے عیوب و نقائص کو پہلے دور کرو، پھر دوسروں کے عیوب و نقائص پہ انگلیاں اٹھاؤ۔ امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے ایک ماں اپنا بچہ لے کے آئی کہ حضرت یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، جس سے اس کے دانت بھی خراب ہو رہے ہیں، مسوڑے خراب ہو رہے ہیں، پیٹ بھی خراب رہتا ہے، آپ ذرا اس کو ذرا ڈانٹ دیجئے، ذرا نصیحت کر دیجئے یہ گڑ نہ کھایا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ بزرگوں کے پاس لوگ لے جایا کرتے ہیں، ذرا ڈانٹیے، بلکہ مولوی صاحب تو ویسے ڈانٹ کی علامت ہے، گھر میں مائیں ڈانٹ مولوی صاحب کے حوالے کر دوں کہ ڈنڈے سے پٹائی کریں گے، وہ بچہ ویسے ہی چیخنے لگتا ہے جیسے ڈنڈے سے پٹائی شروع ہو گئی۔ ہمارے ملک میں مولوی صاحب تو خاص طور پہ حافظ جی کے پاس بھیج دوں گی تمہیں، ڈنڈے سے پٹائی کریں گے۔ سوچا جو حضرت کے پاس لے جاتے ڈانٹے کی کھانا چھوڑ دے گا۔ اب حضرت کے پاس جب لے گا تو حضرت نے مراقبے میں چلے کہ خاموش سر اٹھایا، کہا کہ بی بی لے جا، اگلے ہفتے لے کے آنا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اور یہ البتہ بچوں کو کہتے بیٹا زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے، دانتوں کو نقصان دیتا ہے، بھائی اتنی بات کی، کہا بی بی لے جا، اگلے ہفتے لانا۔ تو کہنے لگے جی حضرت ہم نے تو اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، ڈانٹا، یہ کبھی بات نہیں، اب آپ کی اس بات سے ضرور باز آئے گا، اب ذرا سختی سے ذرا اس کو کہنا۔ کہا کہ بی بی ابھی لے جا، چلی گئی، اگلے ہفتے واپس آئی، ہاں کیا صورت ہے؟ نہیں جی نہیں، کہاں اتنی بات سے کہاں باز آنے والا، تو دبا کے کھا رہا گڑ۔ ہم کہتے بھی حضرت صاحب نے روکا، کہتے حضرت صاحب نے کیا روکا، چھوڑو مجھے تو اچھا لگتا ہے گڑ، میں کھاؤں گا۔ ظاہر وہ گڑوں کا زمانہ تھا، چاکلیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، آج بچے گڑ جانتے بھی نہیں گڑ ہوتا کیا ہے،
لیکن گڑ کھلایا کرو کبھی کبھی، اور خود بھی کھایا کرو کھانے کے بعد کبھی کبھی۔ گڑ پیٹ کے لیے اور کتنی بیماریوں کے لیے مفید ہے گڑ، کھایا کرو۔ تو خیر وہ جناب اگلے ہفتے جب آئے تو حضرت فرمایا کہ میاں بیٹا تم گڑ کھاتے ہو بہت؟ تو کہتا ہے جی۔ خبردار آج کے بعد تمہیں گڑ نہیں کھانا۔ دیکھا بالکل، اب سٹاپ، گڑ نہیں کھانا آج کے بعد۔ کہا بی بی لے جا بھائی، اتنی بات کی، چلے گئے۔ اب ہفتے 10 دن کے بعد یہ کہا کہ حضرت آپ نے اتنا جملہ کہا، اب گڑ کھانا چھوڑ دیا اس نے، یہ کیا راز ہے؟ پہلے آپ نے اس طرح کہا، اب یہ کہ کیا وجہ کہ اب گڑ کھانا چھوڑ گیا؟ کہا کہ بی بی اصل میں بات یہ ہے کہ جب تو نے مجھے کہا تھا کہ اس کو ذرا سمجھاؤ گڑ نہ کھایا کرے، میں خود گڑ بہت کھاتا تھا، تو میں نے یہ سوچا میں خود اس عیب کے اندر مبتلا ہوں، میں اس کو ڈانٹوں کس بیس پہ ڈانٹوں؟ میں اپنے عیب کو دیکھوں کہ اس کے عیب کو دیکھوں؟ میں نے اپنے عیب پہ نگاہ رکھی اور پورا ہفتہ میں نے گڑ بالکل نہیں کھایا۔ میں نے کہا گڑ نہیں کھاؤں گا، نقص اپنے اندر سے ہٹا دوں گا، پھر میں جب نصیحت کروں گا تو اللہ میرے الفاظ میں طاقت پیدا کر دیں گے۔ لہذا وہی ہوا کہ ایک ہفتے کے ناغے کے بعد اب میں نے جب اس کو کہا گڑ نہیں کھانا خبردار، کہتا ہے وہی ہوا کہ اللہ نے میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دی، نتیجہ ہے کہ بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم لطمت گند اگو کے اندر مبتلا ہیں، ہم اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہیں، اور نصیحتیں یوں کرتے ہیں کہ جیسے وقت کا ابدال یہی ہے، وقت کا قطب یہی ہے۔ یہی وجہ کہ آج معاشروں میں اصلاح نہیں ہوتی، آج معاشرے درست نہیں ہوتے۔ کتنے دعوت اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، کتنے انسان جو ہے اصلاح نفس کی کوشش کر رہا ہے، کتنی ہماری انجمنیں آج بنی ہوئی ہیں، لیکن معاشرہ درست کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے درست نہیں ہوتا ہم دوسرے کے عیب کو ایک سمجھ کے بولتے ہیں، اپنے عیب کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسی دن ہمارے ساتھ متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے، خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو دیکھ کر ہم خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھ جائیں یہ محدود وقت ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اس ٹائم کے اندر ہی اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا کا بنا لیا تو بنا لیا، اگر موت کا کوڑا پڑ گیا، اب خدا کا بنانا چاہیں گے بھی تو خدا ہمارا بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے یونکرز نیو یارک سے تبسم خان صاحب نے۔ ہم تبسم خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما، کہ انہوں نے آج کا ہمارے رحم ٹی وی کا خطبہ سپانسر کیا، اور اس کی وجہ سے یہ آواز پورے عالم کے اندر پہنچی ہے۔ اس وقت لائیو ہزاروں دنیا سن رہی ہے، اور جس کو بھی نفع پہنچے گا اس کا صدقہ جاریہ تبسم خان صاحب کو بھی پہنچے، ان کو ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا کے سامان کی دولتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ اور جو لوگ بھی رحم ٹی وی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔